وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کری، اور جب یہ جوان ہو گیا تو اس کے چچا نے اس کو غلام، اونٹ اور بکریاں دے کر معاشی اعتبار سے بہت مضبوط کر دیا۔ جب اس نے اسلام کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو اسلام کی طرف راغب ہوا، اسلام قبول کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوا، اسلام کی حقانیت نے اس کو اپنی طرف کھینچا، لیکن چونکہ چچا سے ڈرتا تھا اس لیے اسلام قبول کرنے کا اور اسلام قبول کرنے کے ارادے کو یہ ظاہر نہیں کر سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹے تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید آپ کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن ہو، شاید آپ بھی ہدایت کے طالب ہو، شاید آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق دے دے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا حال جوں کا توں ہے، آپ سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے ایمان لانے کی اجازت دے دو۔ اس کے چچا نے کہا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے گا تو جتنا بھی مال و دولت میں نے تجھے دیا ہے، جتنی بھی اونٹ، بکریاں اور غلام میں نے تجھے دیے ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میں لے لوں گا، تیرے پاس کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کے اندر رہ جانا ہے، اس دنیا کے ذرا سے سامان کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے میں دین حق کو قبول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کریے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آؤں گا۔ چنانچہ اس کے چچا نے اس سے سارے مال و دولت جو بھی دیا تھا سب واپس لے لیا، حتیٰ کہ اس کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتروا لیے، اور یہ بالکل برہنہ ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ جب گھر سے باہر آیا تو چھپنے کے لیے ایک بستی سے باہر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا، بالکل برہنہ، بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، پوری رات ایسے ہی گزاری۔ جب صبح کو روشنی ہوئی اور آدمی وہاں سے جانے لگے تو اس نے آواز لگانی شروع کی کہ کوئی اندر مت آنا، میں بالکل برہنہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، شروع میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ ہو سکتا ہے کوئی بھوت پریت وغیرہ ہو، لیکن جب ڈر ختم ہوا اور پتا چلا کہ اندر کوئی انسان ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ آدمی جو گزر رہا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک کٹا ہے، ایک بوری ہے، اگر آپ چاہے تو میں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا فی الحال یہی دے دو۔ سطر چھپانے کے لیے اس نے وہ بوری لی اور بوری سے اپنا سطر چھپایا، اور پھر وہ سطر چھپا کر کے اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں موحد ہو چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے پہننے کے لیے دو۔ اس کی ماں نے کمبل دیا، اس نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا تہمن بنایا اور ایک ٹکڑے کو اپنے بدن پر ڈال لیا، اور یہاں سے فوراً مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہ صبح کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھ گیا اور آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد العزیٰ ہے، میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، اور میں ہدایت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تیرا نام عبداللہ ہے اور تیرا لقب ذوالبجادین، تم یہیں ہمارے پاس ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ یوں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور پھر پورے دن بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بڑی خوشی اور مسرت سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس اعرابی کو دیکھو کہ یہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس سے دوسرے تلاوت کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو کچھ مت کہو، یہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے ہیں، جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ مولا میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہیں بخار ہو جائے اور تمہارا انتقال ہو جائے تو تم شہید ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ غزوہ تبوک پہنچے اور تبوک پہنچنے کے بعد ان کو بخار آیا اور اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کی کیفیت کو دیکھا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہ پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کی اینٹیں خود اپنے ہاتھ سے لگائی اور پھر ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام نے ہمارے لیے کیسے کیسی قربانیاں دی ہے، ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا، رشتہ داری ختم کر دی، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے اتروا دیے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ ان پر تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے لوگ ان پر تبرہ کیسے کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے دین ہمارے پاس آیا ہے لوگ ان کو برا بھلا کیسے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔